منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، اور ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہماری اس محفل میں الحمدللہ سادات کرام اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں، اور مجھ سے پیشتر آپ نے یقیناً ان کو سنا ہوگا۔ ہماری محفل میں ماشاءاللہ ہمارے برادر اکبر جناب ایک طرف سید یاسین باپو قادری موجود ہیں، حضرت علامہ امین باپو کی موجودگی ہے، حضرت علامہ حافظ اکرم صاحب، حضرت علامہ سرفراز صاحب قبلہ، حضرت قبلہ سید محبوب باپو قادری جیلانی، سید مجاہد باپو، اور بھی بہت سارے سادات کرام ہیں۔ سب کی نظر ایک شعر کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو مجھ سے پیشتر سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سننے والوں کو اور بولنے والوں کو سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ان محفلوں کا انعقاد بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ محفلیں صرف بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محفلیں اس لیے ہے کہ امت کو مصطفیٰ جان رحمت کی فرما برداری پر اکٹھا کیا جائے۔ بھیڑ اکٹھا ہوگی تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، لیکن اگر امت مصطفیٰ جان رحمت کی وفا پر اکٹھا ہوگی تو ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، ایک نئی کرن کا آغاز ہوگا۔ اس لیے کہ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ امت وسط ہے، یہ امت
آخری امت ہے، یہ امت وہ امت ہے کہ اللہ کے نزدیک اس امت کا بڑا مقام ہے۔ محبوب کی امت کو آخری میں اس لیے بھیجا کہ قوم موسیٰ کے واقعات اس امت کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم نے تو نافرمانی کی وجہ سے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے تھے۔ قوم لوط کے واقعات اس امت کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہم بتائیں کہ انہوں نے بدکاری کی تھی تو ہم نے ان پر پتھروں کی برسات کر دی تھی۔ قوم عاد و سمود کے واقعات اس قوم کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم نے ہواؤں سے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن پیارے محبوب، تیری امت کے بعد کوئی امت آئے گی ہی نہیں تاکہ ان کے عیب کسی کو پتہ نہ چل سکے، ان کے عیب کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے یہ تیری امت ہے، محبوب یہ آپ کی امت ہے۔ جس وقت شیطان نے میرے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ آج تو مجھے رسوا کر کے نکال رہا ہے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اندازہ فرمائیں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں شرک کے راستے پہ بیٹھوں گا، اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ میں گمراہی کے راستے پہ بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا تھا کہ میں بدعتوں کے راستے پہ بیٹھوں گا، اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ گویا کہ شیطان کو بھی پتا تھا کہ زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے تو نہ بدعتیوں سے آ سکتا ہے، نہ مشرکوں سے آ سکتا ہے، نہ بت پرستوں سے آ سکتا ہے۔ اگر انقلاب آئے گا تو صراط مستقیم کے مسافروں سے آئے گا، اگر انقلاب آئے گا زمانے میں تو صراط مستقیم پہ چلنے والوں سے آئے گا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ کیسے ہٹاؤں گا؟ راستے سے ہٹانے کے طریقے کیا ہوں گے؟ کبھی ان کو میوزک کا شکار کر دوں گا، کبھی ان کو تاش کے پتوں کا شکار کر دوں گا، کبھی ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھما دوں گا، کبھی ان کو عورتوں کا دلدالہ بنا دوں گا، کبھی ان کو مصطفیٰ کریم سے بغاوت کروا دوں گا، کبھی ان کو اللہ اکبر تیری رحمتوں سے دور کرنے کے لیے جرائم میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا میں دائیں سے بہکاؤں گا، میں بائیں سے بہکاؤں گا، میں آگے سے بہکاؤں گا، میں پیچھے سے بہکاؤں گا۔ شیطان بہرحال شیطان ہے، کچھ علم تو رکھتا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے چاروں سمتوں کا احاطہ کیا، لیکن اللہ اللہ میرا اللہ اللہ ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ شیطان کچھ بھی تھا، مخلوق تھا، اور مخلوق کے داؤ پیچ خالق کی خفیہ تدبیر کے سامنے تارے عنکبوت کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا تھا دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، اور خوش ہو گیا کہ میں نے چاروں سمتوں کا احاطہ کر لیا۔ لیکن میرے اللہ نے کہا تھا تو چاروں سمتوں کا احاطہ کر چکا، لیکن دو سمتیں تو نے ابھی چھوڑ دیا ہے۔ جب تو چاروں طرف سے بہکائے گا اور پھر ان کو احساس ہوگا اور وہ میری بارگاہ میں نیچے کے رک کے سجدہ کریں گے اور ہاتھ اٹھا کے معافی مانگیں گے تو میں ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو مقام محبوبیت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو سمتیں وہ چھوڑ گیا اور قدرت نے دو سمتیں ہمیں عطا کر دی۔ چاروں سمتوں سے وہ بہکائے گا اور دو سمتیں جب میرا بندہ جھکے گا عاجزی کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا کر کے وہ توبہ کرے گا، مانگے گا معافی، میں اس کی ساری زندگی کے جرائم کو معاف کر دوں گا۔ کیسے معاف کروں گا؟ وہ کبھی آئے گا پنج وقتہ میں آئے گا، وہ کبھی آئے گا پنج وقتہ میں آئے گا، توجہ کریں، وہ کبھی آئے گا پنج وقتہ میں آئے گا، اللہ اکبر، تو معاف کروں گا۔ پنج وقتہ میں نہیں آیا، جمعہ میں آئے گا تو معاف کروں گا، جمعہ میں بھی نہ آ سکا، عیدین پہ آئے گا تو معاف کروں گا، اس میں بھی نہ آ سکا تو اللہ اکبر کبھی ان کو شب برات عطا کروں گا، کبھی ان کو شب معراج عطا کروں گا، کبھی ان کو شب قدر عطا کروں گا۔ میرے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا، رحمتوں کے ساتھ بلاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں مسلمانوں، ہمارا رب کتنا پیارا رب ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ وہ بندوں کو موقع دے رہا ہے، وہ قدم قدم پر بندوں کو موقع دے رہا ہے۔ میرے بندوں میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں آؤ۔ حیرت کی بات تو یہ ہے انسان سے مانگو تو انسان ناراض ہوتا ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے جس سے نہ
نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. فرماتے ہیں مجھ سے مانگ، جو مانگنا ہے تجھے مانگ. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. لیکن افسوس جس قوم کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محبتوں کے حوالے سے کمزور ہو جائے، اور بعض لوگ تو رشتہ بالکل توڑ دیں، اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کے حالات بن رہے ہیں. کیسے حالات بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کا تعلق مکین گنبد خضرا سے کمزور ہو جائے، جس قوم کا تعلق اللہ رب العزت سے کمزور ہو جائے، مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارے یہاں کمی کیا ہے جو ہم اللہ کا در چھوڑ کر کے اللہ اکبر ان کی نقل کرنے لگے جن کے یہاں خداؤں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. اللہ اکبر. ہم ان کی نقل کرنے لگے. اللہ اکبر. جن کا حال یہ ہے نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں. اللہ اکبر. تمہارے رب کی ربوبیت تو دیکھو، ہمارے اللہ کی طاقت تو دیکھو. اللہ وہ ہے جس نے اللہ اکبر مٹی کے اندر دانا جو چھپا ہوتا ہے اس کے اندر وہ طاقت اور قوت عطا کی ہے. میں تھوڑی دیر آپ کا ذہن اپنی طرف چاہوں گا، اس لیے کہ شب برات چاہے وہ کل ہی کی شب کو آنے والی ہے. اللہ سے رشتہ کمزور کرنے والوں، گناہ کر کے خدا سے دور جا کر کے پڑھنے والوں، آئیے میں تمہیں بتاؤں تو صحیح ہمارا اللہ کون ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو رب محمد ہے. ہمیں جسے اللہ کہتے ہیں جو رب کعبہ ہے، ہم جسے اللہ کہتے ہیں جو رب ابراہیم ہے. اللہ اکبر. جو رب انبیاء ہے وہ اللہ کیسا ہے؟ کبھی سوچا اپنے اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے، اپنے اللہ کی قوت کا عالم کیا ہے، اپنے اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ کسان زمین کے اندر دانا ڈال کر بھول جاتا ہے میرا اللہ اسی دانے کی زمین میں پرورش کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں زمین پہ بیٹھے ہو، ذرا اپنے ناخن سے زمین کو خرچ کر کے دیکھو، تمہارے ناخن کو تکلیف ہوگی. بولو ناخن زیادہ طاقتور ہے یا وہ دانا زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن وہ کون ہے؟ وہ اس دانے کے اندر اتنی طاقت پیدا کرتا ہے، کتنی طاقت کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے زمین کے اندر سے نکلتا ہے. تھوڑا کبھی غور کیا ہوتا آج مسلمان جوان ان کے چہروں پہ مایوسی ہے، ان کے چہروں پر ندامت ہے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. مولانا ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس کے دروازے پہ دستک دیں؟ وہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ خدا کی چوکھٹ موجود ہے پھر کہتے ہو کہاں جائیں؟ خدا کا در موجود ہے پھر کہتے ہو کہاں جائیں؟ آپ کمزور نہیں ہیں. اللہ اکبر. دنیا کے اندر کتنی بھی طاقتور کوئی ہو جائے، کتنا بھی قوت والا ہو جائے، اس دانے کو دیکھو. ایک دانے کی مدد میرے اللہ نے کیا تو اس نے اتنی سخت زمین کو پھاڑ دیا. تو گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر ہم دانے کی مدد کر دیں تو دانا زمین کو پھاڑ سکتا ہے. اگر ہم تیری مدد کریں تو کیا تو کائنات کو اپنے قدموں میں نہیں جھکا سکتا؟ شرط اللہ کی مدد ہے، شرط اللہ کی نصرت ہے، شرط اللہ کی حمایت ہے. کبھی آپ نے سوچا وہ کون ہے جو دانے میں قوت پیدا کرتا ہے؟ ارے دانوں کو لوگ چکی میں پیس دیتے ہیں، دانوں کو لوگ پیروں سے مسل دیتے ہیں. ایک مردہ دانا گیہوں کا دانا، ایک مردہ دانا باجرہ کا دانا، ایک مردہ دانا چاول کا دانا، آخر وہ زمین کو پھاڑ رہا ہے. کہاں زمین، کہاں وہ بیچارہ دانا نہ جو چل سکے، نہ بول سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے. ایک کسان اس کو مٹی میں دبا کر کے آتا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح دانے پر پانی پڑے، توجہ کرنا، دانے پر پانی پڑے تو دانا سڑ جاتا ہے، سڑ کر کے گل جاتا ہے، گل کر کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرا اللہ ہے. کون اللہ؟ جس کی شان ہے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ ہے لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا جواب. وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. اس کی شان یہ ہے وہ واحد و یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہو نہیں
سکتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ دل میں آتا ہے، ہاں وہ محسوس ہوتا ہے۔ اسے پکارو تو وہ کبھی آنسوؤں کو پوچھتا ہے، اسے آواز دو وہ صداؤں کو سنتا ہے، اس سے دعا کرو وہ دامن کو بھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے کہاں جا کر کے پڑے ہو؟ زنا کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر، جوے کے اڈوں پر۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے، کوئی طریقہ کار ایجاد کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی قوم کو کامیاب کر سکیں۔ میں نے کہا لاہ عمل کی محتاج وہ قومیں ہیں، توجہ کرنا نوجوانوں، دل کے کانوں سے ایک قادری فقیر کے دل کی فریاد سن لو۔ میں واللہ کوئی خطیب نہیں نہ خطابت کر رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ ہندوستان کی زمین پہ بسنے والے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کوئی قانون چاہیے، کوئی لاہ عمل چاہیے، کوئی خطوط رہنما چاہیے۔ میں نے کہا ہم محتاج نہیں ہیں۔ 1450 سال پہلے میرے نبی نے قرآن کی شکل میں ہمیں منشور دے دیا ہے، قانون دے دیا ہے، لاہ عمل دے دیا ہے، اور حجۃ الوداع کا وہ خطبہ، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سا خطبہ ہے؟ اس کو تو تم چھپائے ہو، جیسے یہودیوں نے دین چھپایا، جیسے عیسائیوں نے دین چھپایا، جیسے مشرکوں نے اپنی مذہبی کتابیں چھپائی۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کیوں چھپایا تم نے؟ چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ بتاؤ، حجۃ الوداع کا وہ آخری خطبہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ وہ خطبہ یہی تو ہے نا؟ کون سا وہ خطبہ ہے؟ وہ خطبہ وہی ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کی عزت کعبے کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اہل علم سے دعائیں چاہتے ہوئے بھول گئے، چھپا دیا۔ سازش کی گئی سیاست، دین کے نام پہ سیاست، خطبہ حجۃ الوداع چھپایا گیا۔ پتہ نہیں کیوں چھپایا گیا، کس مصلحت کے تحت چھپایا گیا، لیکن سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے مومن امتی کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر کے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب مسلمان کو یہ پتا چلے گا کہ میرے وہ مسلمان بھائی جو زمین پہ بیٹھے ہیں ان کی عزت کعبے سے افضل ہے، تو جب میں کعبے کی طرف پیر نہیں کرتا تو ان کی طرف پیر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہی تو بات ہے نا مسلمانوں۔ آپ کا حجۃ المنشور نیا ڈھونڈ رہے ہو؟ منشور تو 1450 سال پہلے دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس مذہب کے اندر مسلمان کی عزت کعبے سے افضل قرار دی جائے، میرے آقا نے کعبے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے کعبہ جو تیرے ارد گرد گھومتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن تجھ سے زیادہ عزت والا میرا مومن امتی ہے۔ آپ سے بتاؤں، جو کعبے کو گالی دے، جو کعبے کو گالی دے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جس مومن کی عزت کعبے سے بلند ہے، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں آپس میں۔ آپ بتاؤ یہ کیوں ہے؟ عیسائی اور یہودی، اسلام دشمن عناصر کا یہ پھنڈا تھا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، لڑاؤ اور حکومت کرو، پھر آپ کو لڑا دیا۔ جس قوم کی حرمت کعبے سے بڑھ کے بتائی گئی تھی اس قوم کو بانٹا گیا، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ رنگریز ہے، یہ گھراسیہ ہے، یہ علا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اجمیت کے رنگ میں رنگ دیا گیا پوری قوم کو۔ اب شادیاں ہو رہی ہے تو برادریاں دیکھ کر، کرسیاں بچھ رہی ہے تو برادریاں دیکھ کر، محفلیں سج رہی ہے تو برادریاں دیکھ کر، لیکن یاد رکھو یہ تم اپنے من میں ڈوب کے، اپنے خرافات میں ڈوب کے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ دین تمہارے پاس نہ رہا۔ اس دین کا حال تو یہ تھا جہاں پر عربی ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے۔ کون ابو بکر صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو امت کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہوگا، صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا بھاری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے صداقت یا صدیق اکبر، نعرے صداقت، نعرے صداقت، نعرے صداقت۔ اسی لیے تو کہ چونچے مقدسہ کی اس معتبر خانقاہ سے آواز آتی ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ
ابھی علامہ کہہ رہے تھے سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، گھر کا ساتھی، مزار کا ساتھی. میں نے کہا ابو بکر اس ساتھی کا نام ہے جب معراج میں خدا کلام کرتا ہے محبوب سے. توجہ کریں، جب خدا معراج میں محبوب کو کہتا ہے اذن منی یا حبیب، تو اللہ ابو بکر کی آواز کے مشابہ آواز لگا کر کہتا ہے اذن منی یا حبیب، تو حبیب کے رکے ہوئے قدم آواز صدیق سن کر تیزی سے اس لیے بڑھتے ہیں کہ میرا یار کہاں ہے، تو حضور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے. میرے اللہ نے آواز اس کی لگائی ہوتی جس سے رسول سب سے زیادہ مانوس تھے. اللہ بھی جانتا ہے جو آواز سب سے زیادہ میرے محبوب کے کانوں میں رس کھولتی ہے وہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ہے. مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں پہ بجلیاں گرتی ہے جب سید اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو ہوگا کہ اللہ کیسی آواز لگائے گا ابو بکر کی آواز میں. میں نے کہا قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے تو درخت سے آواز آئی انی انا اللہ. تو جب درخت کے ذریعے وہ بول سکتا ہے، مظہر درخت ہے، کلام اس کا ہے، ذریعہ درخت ہے، کلام اس کا ہے. تو جب درخت کو ذریعہ بنا کر موسیٰ کو مانوس کیا جاتا ہے تو صدیق کو ذریعہ بنا کر محبوب کو اذن منی کہہ کر اپنے قریب بلایا جاتا ہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر. لیکن سنیں، بات دور نہ نکلے، میرا عنوان یہ نہیں، ورنہ الحمدللہ راجکوٹ والوں سنو، جب ہم علی بیان کرتے ہیں تو بھی پوری ایمانداری سے بیان کرتے ہیں، اور جب صدیق بیان کرتے ہیں تو بھی پوری ایمانداری سے بیان کرتے ہیں. علی بیان کرتے وقت ہمیں سعودی کا خوف نہیں رہتا، اور صدیق بیان کرتے وقت ہمیں ایران کا خیال نہیں رہتا. نہ ہم سعودی والے ہیں نہ ایران والے ہیں، ہم تو غوث الاعظم کی چوکھٹ والے ہیں. اور غوث پاک نے یہی درس دیا، علی بیان کرنا تو بھی ایمانداری سے کرنا، ابو بکر بیان کرنا تو بھی ایمانداری سے کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک نعرہ اور اپنے نعروں میں شامل کریں. حالانکہ اتنے نعرے آپ کے پاس ہو گئے کہ اب مزید کسی نعرے کی ضرورت نہیں، ضرورت مجبور کرتی ہے آدمی کو. ہاں، ایک نعرہ اور محفل لگائے، ایک نعرہ یوں لگا دیا کرے، نعرہ تحقیق. تو پوری قوم پکار اٹھے حق چار یار، نعرہ تحقیق. سب مل کے کہیں نعرہ تحقیق، ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اب لگاؤ چار یار کو دل میں بسا کے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. ہمارے ہاتھ تو دو اللہ نے دیے اس لیے کہ میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا، اور صرف اہل سنت کا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. لیکن بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ اکبر، تم نے شادیوں کے لیے برادریاں ڈیوائیڈ کر دی، بیٹھنے کے لیے نشستوں میں برادریاں ڈیوائیڈ کر دی، لیکن یہ رسول اللہ نے کل لائے ہوئے دین میں نہیں تھا. حضور کا حال تو یہ ہے، اتنے بڑے ہیں نا ابو بکر صدیق، جو میں نے بول چکا، بتا چکا، بھولنا نہیں. تو جہاں وہ عربی ابو بکر بیٹھا کرتے تھے ان کے برابر میں حبشی بلال بھی بیٹھا کرتے تھے. نبی نے کالے اور گورے کا فرق ختم کر کے بتا دیا، یہ مذہب
وفاداروں کا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ عمر ابن خطاب جو عربی ماں کی پیٹ سے, جو عربی باپ کی پشت سے پیدا ہوئے تھے, جب وہ بلال کو پکارتے تو کہتے تھے یا سیدنا بلال, یا سیدنا بلال. تو کچھ لوگوں کو گرا گزرتا تھا جیسے ابھی گرا گزر رہا ہے, کہ گرا گزرتا تھا ایک کالے حبشی کو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کالا, میری تو جرات بھی نہیں ہے, ہاں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں جو تانے کے طور پہ کہتے ایک کالے حبشی کو یہ گورے چٹے رنگ کا عمر, عربی باپ کا بیٹا, عربی ماں کا بیٹا کہتا ہے یا سیدنا بلال. یہ کب سے سیدنا ہو گئے تو فرمایا تم چہرے کی چمڑیاں دیکھتے ہو, ہم دل کا عشق مصطفیٰ دیکھتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. یہ یہود و نصارہ کی فکر نے تمہیں برادریوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب بات یہ ہوتی کہ برادری افضل کون سی ہے, فرق تو بولنا تو پڑے گا. بات برادری افضل کون سی ہے؟ رنگریز افضل ہے, شیخ افضل ہے, پٹھان افضل ہے, کون افضل ہے؟ مرزا افضل ہے, پتہ نہیں کتنی, مجھے تو یاد بھی نہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. جو سب سے زیادہ ڈرے گا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا. تو برادریوں میں لڑایا یہود و نصارہ نے, انگریزوں نے, اور سلسلوں میں لڑایا وہابیہ اور دیابنا نے. کون سا سلسلہ افضل؟ قادری افضل کہ چشتی افضل کہ نقش بندی افضل کہ سہروردی افضل کہ رفائی افضل کہ مداری افضل؟ کون سا سلسلہ افضل؟ میں کہتا ہوں جس کے کڑیاں رسول اللہ سے جا کر کے ملتی ہو ان میں ادنا کون ہو سکتا ہے؟ اس میں ادنا کون ہو سکتا ہے؟ قادری ہو کر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, قادری ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی سلسلہ اس اعتبار سے ادنا نہیں کہ اس کی کڑی رسول اللہ سے جڑ رہی. البتہ برکات اور فضائل اور نعمتوں کے اعتبار سے کوئی سلسلہ افضل ضرور ہو سکتا ہے. اور یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ اللہ نے جنہیں آنکھیں دی, جنہیں علم دیا, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ورنہ کے جی کے بچوں کے سامنے پی ایچ ڈی کی باتیں کرنا یہ پی ایچ ڈی کی توہین ہے. ہاں, اب افضل سلسلہ کون ہے ان کو میں بتاؤں جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. افضل سلسلہ کون سے ان کو بتاؤں جنہیں طہارت کے مسائل بھی نہیں یاد ہے. افضل سلسلہ کون سا ہے وہ تو اس کو پتا ہے نا کہ پھر جو ولایت کے راستے پر چلتا ہے, ہاں جو ولایت کے راستے پہ چلتا ہے اور پھر اس کو مدد ملتی ہے, تو نقش بندی سلسلے کا مجدد جسے دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے, پھر وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ولایت کی راہ میں جتنی مدد شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتی ہے اس سے کسی سے ملتی نظر نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کون سا سلسلہ افضل, اس لیے کہ ہر آدمی تو اپنی دہی کو میٹھی کہتا ہے. جو اس راہ پہ چلے تب پتہ چلے نا. پھر شاہ قادریت کے لیے چشتیت کا علمبردار میرے غریب نواز کہتے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا, مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, حیرات جلالت ارض و سما. اللہ اکبر. اس سے آگے نہیں بڑھتا تو عرض کر رہا ہوں یہود و نصارہ کی سازش کو بھی ہمیں ناکام کرنا ہوگا. برادری کے نام پہ نہیں لڑیں گے, اور وہابیہ دیابنا کی سازش کو بھی ناکام کرنا ہوگا. سلسلے کے نام پہ نہیں لڑیں گے. ہم سب ایک ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو یا غوث المدد کہتا ہے وہ بھی ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ کہنے والا جو ہے وہ سعودیوں کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا, اور یا غوث کہنے والا ایران کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو
تو غوث پاک ہضم ہی نہیں ہوتے، کیونکہ غوث پاک نے 4 یاروں کا آئینہ دکھایا ہے، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ لیکن میں بات چونکہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کی بات ہے، میں آپ سے اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تو حجۃ الوداع کا خطبہ کیا تھا؟ یہی خطبہ تھا، کسی کالے کو، کسی گورے پر چمڑی کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں سود کو حرام کرتا ہوں، سود کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے جو پوری امت کی زندگی میں انقلاب کے لیے کافی ہے۔ پھر سے اس کے ساتھ تجدید وفا کرنا ہوگا، پھر سے تجدید وفا کرنا ہوگا، اور یہ چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا ہے۔ اور میرے آقا نے کسی خطبے کے لیے یہ نہیں کہا تھا، جو اس خطبے کے لیے کہا تھا کیا کہا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا جو حاضر ہے وہ غائب تک اس کو پہنچائے۔ کتنا قیمتی تھا، ان کی تو ہر بات بھی قیمتی ہے، لیکن فرمایا تھا حاضر لوگوں سے کہا تھا یہ غائب تک پہنچائے، اور جس تک پہنچاؤ اس کو کہنا کہ پھر وہ اگلے تک پہنچائے، پھر وہ جس کو پہنچائے تو کہنا وہ اگلے تک پہنچائے۔ یہ پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ امت کی نیا کبھی ڈوب نہیں سکتی، امت کی نیا کبھی غرق نہیں ہو سکتی۔ پہنچانا چھوڑ دیا۔ اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بات، میں نے سود کو حرام کر دیا۔ سود کیا؟ جسے آپ بیاج کہتے ہو، اللہ اکبر، جسے آپ انٹرسٹ کہتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سود کہتے ہو، اللہ اکبر۔ یہ سود کیا ہے؟ آقا فرماتے میں نے حرام کیا۔ اور اللہ اللہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال حج پہ جایا جا رہا ہے، ہر سال عمرے پہ جایا جا رہا ہے، بہترین استری ٹائٹ کر کے سفید کرتے پیجامے پہنے جا رہے ہیں، ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے، سب خوبصورت ہے، لیکن آپ کو بتاؤں مسلمانوں ہو کیا رہا ہے؟ معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ سود کے دھندے، حرام کاروبار اس قوم کا تر امتیاز بنتا جا رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اس پر کون ایکشن لے گا؟ اس پر کون توجہ کرے گا؟ اس پر کون محنت کرے گا؟ محنت ہم نے کرنی ہے، محنت ہم نے کرنی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج جو اس امت کی اہمیت نہیں رہ گئی، حیثیت نہیں رہ گئی، وجہ پیٹ کے اندر حرام آ گیا ہے۔ اس لیے حرام آیا ہے تو سوچتے بھی حرام ہے، بولتے بھی حرام ہے، کرتے بھی حرام ہے۔ اصل چیز پیٹ ہے، پیٹ میدا۔ اگر اس میں حلال جائے نا تو سوچ بھی حلال ہوگی، دیکھنا بھی حلال ہوگا، بولنا بھی حلال ہوگا، سننا بھی حلال ہوگا۔ آج گویا کہ پہلا سبق یہ ہے حجۃ الوداع کے خطبے کا، حلال کو لازم پکڑو، حلال کو۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بتائیں آپ کہ اگر ہم حلال کمانے نکلیں گے تو ترقی تو نہیں کر سکیں گے نا، ہم کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے نا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ یہ کیوں کہتے ہو حلال کمائیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے؟ میرے عزیز، اگر حلال کمانے سے ناکامی ہوتی تو اللہ کبھی حلال کمانے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم دیا جس میں کامیابی ہے، جس میں کامرانی ہے۔ آج یہ میں اپنے ان بھائیوں کی طرف، آج جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں ماننا راجکوٹ والوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیاز کی زیادہ دیگیں ان کے گھروں کے آنگن میں نظر آتی ہے جن کے کاروبار حرام کے ہیں۔ ہاں، قیمتی چادریں پیر کے آستانے پہ اس کے یہاں سے جاتی نظر آتی ہیں جن کے کاروبار حرام کے، کیونکہ وہ مطمئن ہے کہ مولانا میں حرام کما رہا ہوں لیکن اتنا میں نیک کام بھی تو کر رہا ہوں، تو میں ان کا دماغ کھول دوں میرے عزیز۔ جو حرام کام سے، سود کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے نیک کام کرتے ہیں، گویا کہ وہ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو ناپاک کپڑا پیشاب سے دھوئے تو کیا کبھی وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ آپ اگر عمرہ کو جا رہے سود کے پیسے سے، لاٹری کے پیسے سے، حرام پیسے سے، ہر قدم پر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ احرام پہن رہے، ہر قدم پر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ سنو، ہر سال کا عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن حرام سے بچنا ہم پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی پوری زندگی اگر نبی کا حرم نہ دیکھے، توجہ کرنا، یہ میرے دل کی آواز، یہ سادات اور علماء کے سامنے میں سبق سنانے کے لیے، میں کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی اہل علم نہیں، سبق سنانے کے لیے آپ کے دروازے کی دہلیز پر یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی پوری زندگی نبی کا حرم نہ دیکھے لیکن
حلال پر استقامت پکڑے، حرام سے بچے، حتیٰ کہ اگر حرام سے بچ جائے تو دیکھنے والوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو بن دیکھے حرام سے بچنے والے کو ملتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی سمجھ میں آئے گی، آپ کے بھی سمجھ میں آئے گی، بہنوں کے بھی سمجھ میں آئے گی۔ ماں کا کہنا توڑنا حرام، ماں کی بات ماننا فرض۔ اویس کہہ رہے تھے امی نبی سے ملنے جاؤں، اگر جاتے ماں کا کہنا توڑ کے، نبی سے ملنا فرض نہیں، نبی کی زیارت فرض نہیں۔ اس اعتبار سے جس پیرائے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بغیر دیکھے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، بغیر ملے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ ارے ملنے والا جو 24 گھنٹے تک دیکھتا رہا لیکن حرام میں ڈوب کے دیکھتا رہا، وہ ابو جہل کے ابو جہل رہا۔ لیکن جس نے نبی کے دل کا خیال کیا، حرام سے بچا، ماں نے کہا نہیں جانا، اگر جاتے تو ماں کا کہنا توڑنا کیا ہوتا؟ حرام ہوتا۔ بچ گئے تو دیکھنے والوں کو وہ نہ ملا جو بن دیکھے ہوئے سے قرنی کو مل گیا۔ یہاں دیکھنے والوں سے مراد صدیق نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، سعد نہیں ہے، سعید نہیں ہے، طلحہ نہیں ہے، زبیر نہیں ہے، ابو عبیدہ نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کی فہرست میں وہ نہیں، یہ دیکھنے والے تو وہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ حرام میں ڈوبنے والے بے وفاؤں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے، اور جو حرام کو چھوڑ کر حلال پہ فرما برداری پہ ڈٹ کے نہ دیکھا تڑپتا رہا۔ مقام یہ ملا کہ نبی پاک حضرت عمر کو اور علی پاک کو بھیج کر کہتے ہیں میرے اویس کو میرا جبہ دینا اور کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حرام پیسے سے عمرہ کے لیے کیوں؟ حرام پیسے سے حج کے لیے کیوں؟ حرام پیسے سے نیاز کیوں؟ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کب تک مصلحت پسندی سے کام لوگے؟ مولانا وہ ناراض ہو جاتا ہے اسی لیے ہم جاتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے کہ وہ حرام کاروبار والا بڑا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ میرے آقا نے کہا میرا عمر حق کی وجہ سے لوگوں سے لڑتا رہا، حق بولتا رہا۔ عمر کا حق کی وجہ سے کوئی دوست نہیں بنا۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ حق بولنے کی وجہ سے کوئی عمر کا دوست نہیں بنا، مگر جب حق کی وجہ سے کوئی دوست نہیں بنا تو حق کی وجہ سے اللہ عمر کا دوست بن گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا کام ہے؟ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو کبھی راضی مت کرو۔ شریعت کا معاملہ آئے تو اٹل ہو جاؤ۔ کربلا صرف بیان کرنے کے لیے ہے؟ کربلا صرف نان کھٹائیاں کھانے کے لیے؟ کربلا صرف شربتوں کی سبیل کے لیے؟ کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ آل نبی کے ساتھ؟ خطبہ حجت الوداع یہ بھی ہے، ابھی میں آگے پڑھتا لیکن بات آگے تو کہہ دوں، حضور نے یہ بھی کہا تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جانا۔ یہ بھی خطبہ حجت الوداع ہے، اور فرمایا بھاری چیزیں۔ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ ہلکا جانیں گے، اسی لیے کہا بھاری۔ ہاں ہلکا جانیں گے، ایک دور آئے گا ہلکا جانیں گے، تو کہا بھاری، اور کیا کہا ثقلین۔ عربی زبان میں ثقیل اس کو کہتے ہیں جب وہ آ جائے تو پھر دوسرے کی جگہ نہ بچے۔ اس کو دوسری حدیث سے سمجھے، کتاب العقائد بخاری شریف کی آخری حدیث، ثقیلتان فی المیزان۔ وہ دو کلمے اتنے بھاری ہیں کہ جب وہ دو رکھ دیے جائیں گے میزان پر تو یہ پھر پورا میزان بھرے گا اور پھر کسی نیکی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دو بھاری کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت، میری اولاد جو میرے گھر والے ہیں، اہل بیتی عطرت۔ اب اسی کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر گئے۔ کہ جب قرآن رسول اللہ نے حجت الوداع میں کہا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو پھر یہ صحابہ بیچ میں کھینچ کے کیوں لاتے ہیں سنی؟ میں کہتا ہوں یہ تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ حدیث سمجھنا تو اس کا کام ہے
جو باب مدینۃ العلم کے نام پہ سیاست نہیں کرتا. ہاں بہت اچھا. علی کے نام پہ سیاست کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میری اہل بیت، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ پھر اس میں صحابہ کہاں ہیں، اس میں غوث و خواجہ کہاں ہے، پھر اس میں وہ کہاں ہے، اس میں وہ کہاں ہے. میں نے کہا اسی میں سب ہے، اسی میں سب ہے. کہا کیا سب ہے؟ میں کہا جب قرآن کا دامن پکڑے گا تو پھر ابن کثیر پر اعتبار کر کے، ابن اسیر پہ اعتبار کر کے پھر کسی صحابی کو گالی نہیں دے گا، کیونکہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں ایسا کیا، جو بھی کیا وہ لکھا انہوں نے، ابن کثیر ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نے ابن کثیر کا کلمہ نہیں پڑھا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے صاحب قرآن کا. جس کی بات بھی قرآن سے ٹکرائے گی اس کی بات دیوار پہ ماری جائے گی، بس اتنی بات ہے. تو ابن کثیر کہہ رہے یہ کیا، ابن کثیر کہہ رہے یہ کیا، اور قرآن جس کا دامن پکڑا تو قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. تو ابن کثیر کی مانو کہ وعدہ لا شریک کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. واہ قرآن کا دامن پکڑے گا تو قرآن کہہ چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. قرآن کا دامن پکڑے گا تو قرآن کہے گا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کا دامن پکڑے گا، قرآن کے نام پہ سیاست نہیں کرے گا. قرآن میں تو سب بیان کر دیا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کتاب مبین نے تو سب بیان کر دیا. اور پھر اللہ اکبر، قرآن کا دامن پکڑے گا تو قرآن والا تو صدیق کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے. لیکن ابو بکر اس ہستی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے اذ یقولو لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن. کیا بات ہو رہی، لا غم نہ کر، غم نہ کر. شان نزول مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا فیضان اور اس کا حکم عام ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اس کی تخصیص خود اللہ و رسول نہ کر دے. یہی تو اصول ہے تفسیر کا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آقا نے میں لا تحزن ان اللہ معنا، او ابو بکر نہ غار کے باہر والے دشمن سے غم کر اور نہ پھر قیامت تک کے تیرے دشمن سے غم کر. کوئی تیرے ساتھ ہو نہ ہو، میرے ساتھ بھی اللہ ہے اور تیرے ساتھ بھی اللہ. سبحان اللہ. ہم تو ان کو نہیں مانیں گے، تو میں نے کہا تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے، رسول فرما چکے ان اللہ مانا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے. آپ اندازہ فرمائے. تو میں عرض کر، یہ قرآن ہے نا، قرآن یہ بات کہتا ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا، اور اہل بیت کا دامن پکڑے تو اہل بیت میں تو پھر علی یہ مرتضیٰ ہے. علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہیں گالی کب دی جا سکتی ہے؟ علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہیں گالی کب دی جا سکتی ہے؟ علی جن کو بھائی کہتے ہیں، بھائی کہا، دوست کہا، ان کو گالی کب دی جا سکتی ہے؟ تو یہ اہل بیت میں تو آگے نا. لیکن ایک بات یہ بھی آگے بڑھ گیا، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا، مطلب اہل بیت ہے بھاری. ہاں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، میں تو معذرت ہی کرتا رہوں گا کیونکہ فقیر آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو برا لگ سکتا ہے، مجھے دل کا خیال بہت ہے اس لیے معذرت. وہ بھاری ہے. کون؟ قرآن. پتھر پہ لکھا ہو تو بھی بھاری ہے، ورق پہ لکھا ہو تو بھی بھاری ہے، چمڑے پہ لکھا ہے تو بھی بھاری ہے، ہڈی پہ لکھا ہو تو بھی بھاری ہے. قرآن بھاری ہے، بلکہ جس چیز پہ لکھ دے گئے وہ بھاری ہو گئی. ٹھیک، تو اہل بیت بھی بھاری ہے. داڑھی والا ہے تو بھی بھاری ہے، اور بغیر داڑھی والا ہے تو بھی بھاری ہے. ہاں، اس سے یہ تائید نہیں کرتا کہ وہ یہ داڑھی مناتے پھرے، یہ تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ اگر یہ سچے اور اصلی ہوتے تو داڑھی کیوں منڈاتے؟ ہم کہتے ہیں
ہمارے یہاں سب اصلی ہے، تو اصلی ہو، ہاں تو اصلی ہو، ہمارے یہاں سب اصلی. باقی جو ہے ارد گرد کے اگر کوئی آ گیا ہو تو اس کا معاملہ ہم قیامت پہ چھوڑتے اللہ کی بات. نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، نہ رسول اللہ کی شفاعت اس کو نصیب ہے. لیکن اگر وہ داڑھی مڈاتا ہے تو نسبت رسول داڑھی مڈانے کی وجہ سے میلی نہیں ہوتی. ہاں، جیسے تیرے سورج کی دھوپ کچرے پہ پڑنے سے دھوپ کو کچرا گندا نہیں کر پاتا، ویسے داڑھی مڈانا کسی سید کی نسبت کو میلا نہیں کر پاتا. ہاں، واہ، ارے واہ. جب تیرا کفن عشق رسول کی وجہ سے میلا نہیں ہوتا، بڑے شعر پڑھتے ہو نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو جب غلامی کی وجہ سے تیرا کفن نہیں میلا ہوتا تو داڑھی مڈانے کی وجہ سے اس کی نسبت کیسے میلی ہو سکتی؟ واہ واہ واہ. آپ کو یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دونوں چیزوں کا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، چور دروازے سے خدا جانے. یہ کیا یہودیت اور نصرانیت آئی ہے کہ کچھ چھپاتے ہو کچھ بتاتے ہو؟ تو قرآن بھی بھاری ہے، اہل بیت بھی بھاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے. تو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ دور نہ جائے بات کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھانا پڑتا ہے مولانا، سود کا دھندا ہے پھر بھی کھانا پڑتا. آئیے، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، 13 14 15 کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ رجب شعبان کے بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، پیر جمعرات کے روزے بھی آ گئے. یہ بات آپ سے کہہ دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، اللہ کو اپنی عبادت سے زیادہ پسندیدہ کام حرام کاموں سے بچنا ہے. آپ عبادت کم کریں کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ حرام سے بچیں، یہ زیادہ بہتر ہے. نفل میں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، حرام سے بچو. اور یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر اندر اندر سے حرام کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ آئیے، امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ان کی طرف سے عرض کروں بطور مفہوم. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا. جب میں قبرستان گیا، توجہ کرنا، یہ بات عبداللہ ابن مدینی کا قول، ان کا کہا ہوا، ابن حجر بیان کرنے، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. کہ میری عادت تھی قبرستان جانے کی، اور میں قبرستان کس دن گیا؟ توجہ کرنا، میں قبرستان کس دن گیا؟ فرماتے ہیں شب قدر میں گیا. ابن حجر نے لکھا ہے، ذمہ داری میری، میں بتا سکتا ہوں. آپ اگر اس پر کوئی مفہوم مخالف بیان نہیں کریں گے تو کچھ عبرت کی باتیں اس سے آپ سیکھ لیں گے. قبرستان گیا، شب قدر میں گیا، اور اپنے باپ کی مزار پر کہ کچھ والد سے فیض و برکات لے لوں، کیونکہ مقدس موقع پہ ماں باپ کی قبور پر جانا یہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے. اور یوں بھی جمعرات جمعہ کو تو جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائے گا، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. ہاں، لیکن یہاں تو شب برات سے شب برات تک کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے. پچھلی شب برات میں گئے تھے، اب کی شب برات میں جانا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے، اس پر بہت تکلیف ہے. میں اگر آپ برا نہیں مانے، یہ سادات کرام مجھے معاف کرے، علماء معاف کرے، تو یہ بھی کہتا ہوں، پیر کے مزار پر تو آپ جاتے ہو، ہر مہینہ جا رہے ہو، 15 دن پہ جا رہے، ہفتے میں، بلکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیر کا مزار یہیں بنے، پیر کا مزار یہیں بنے. کیوں؟ تاکہ میں بار بار جاؤں. بالکل جاؤ پیر کے مزار پہ، فیض ملتا ہے، ملے گا. میرے غوث مرشد کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے فیض ملا تو میرے پیروں کے پیر حضرت سیدی معروف کرخی کے مزار سے فیض ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ وہاں جا کے چلا کرتے تھے. بالکل آپ جائیں، لیکن اگر آپ ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے، آپ پچھلے سال گئے تھے، اس سال جاتے ہیں، تو وہاں 2 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دونوں اجنبی لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو تو کیوں پڑھ رہا؟ میرے باپ کی قبر ہے. تو کیوں پڑھ رہے؟ میرے باپ کی قبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال گیا تھا، اس کے بعد گیا ہی نہیں، اور بعد میں قبر مٹی اور پلٹی ہو گئی. اب کوئی اور دفن ہو گیا، تیسرے سال کوئی اور آ جائے گا. اپنے بزرگوں کی قبروں کو پکا نہ بناؤ. عام آدمی ہے، عام انسان ہے، تو پکا نہ بناؤ، لیکن اس کی نگہداشت کرو، حفاظت کرو قبروں کی. کیوں؟ جب تک قبر رہے گی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، فرشتے تمہاری قبروں پر آئیں گے. آپ کو حیرت ہے، رسول اللہ اپنی والدہ کے مزار پر خود گئے،
اور ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب ماں کے مزار پہ جا کے واپس آئے تو حضور اتنے خوش تھے کہ حضور کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آقا گئے ماں کے مزار پر، خوشی کے موقع پہ جاؤ، غم کے موقع پہ جاؤ، جمعرات جاؤ، پیر جمعرات جاؤ، حاضری دو. اور جیسے ہمیں دیکھ کر جیتے جی ہمارے ماں باپ کو خوشی ملتی تھی، بعد انتقال بھی وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں. ہم جتنی دیر تک بیٹھتے ہیں ان کا دل بہلتا رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو ہم وہ لوگ نہیں ہیں مر کے مٹی میں مل جانے والے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارے ولی زندہ ہیں، ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہیں. قبر میں کہا کہ آپ نے تو ایک درجہ اور بڑھا دیا، ماں باپ بھی زندہ کہہ دے. میں نے کہا میرے عزیز قبر میں تو کافر بھی رہتا ہے اگرچہ تجھے دکھے نہ دکھے، یہی تو بات ہے. لوگ آج حجاب پر زیادہ لرزہ براندام اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملے حجاب پر ہی ہے، ساری اصلیت حجاب کے پیچھے. خدا حجاب میں، نبی حجاب میں، ولی حجاب میں، کعبہ حجاب میں، قرآن کے اسرار و رموز حجاب میں، فرشتے حجاب میں، سب حجاب میں ہیں. اسی لیے تو ہم حجاب چھینتے نہیں، شرافت سے کہتے اٹھا دیں. اگر محبوب اٹھا دے تو اس کی مرضی ہے، نہ اٹھائیں ہماری عرضی ہے. بلکہ ہم تو یہی گزارشات کرتے اٹھا دیں. اور پھر اٹھایا کس کے لیے جاتا ہے حجاب؟ جو اہل ہوتا ہے. نہ اہل کے لیے حجاب تو اٹھائے بھی نہیں جاتے. دیکھو جب بریلی کا تاجدار پہنچا تو کیا کہتا ہے؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھایا نہیں اٹھایا اٹھانے والا جانے، عرضی کرنے والا جانے. لیکن جو اہل ہوا اس کے لیے اٹھتے ضرور ہیں، اور اگر کوئی اہل نہ ہو اس کے لیے نہیں اٹھتے. اب یہ نا اہل ہو کر کے کہتے ہیں حجاب اٹھا دو. ایڑیوں پر پیشاب کرتے کھڑے رہتے کہتے ہیں حجاب اٹھا دو. تو کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اٹھایا جاتا ہے، لیکن جو اس کا حقدار ہوتا ہے اس کے لیے. حقدار جو نہیں ہے اس کے لیے نہیں اٹھایا جاتا. اور ایک بات بڑھ کر کہہ دوں مسلمانوں کے لیے، ارے اگر حقدار کلیم نہ ہو تو اس کو بھی لنترانی کہہ کر خاموش کر دو. حقدار اگر کلیم، تو کیا تیری کیا اوقات ہے؟ تو کیا تیری کیا اوقات ہے؟ جلوے کا حقدار اگر کلیم جیسا پیغمبر بھی کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حجاب اٹھا دے، تو لن ترانی کہہ کر کے واپس کیا جاتا ہے. اور اگر حقدار سویا ہوا رہتا ہے تو 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہا جاتا ہے آجا ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی. اور پھر قف یا محمد دنل جبار رب العزہ انا ربک یصلی. اور اس کا ترجمہ اردو میں بطور مفہوم یہ ہے آ کیونکہ تو حقدار ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. واہ واہ واہ. جو خدا کے جلوے دیکھنے کا حقدار تھا خدا نے اس کے لیے حجاب ہٹایا. جو نبی کے جلوے دیکھنے کے حقدار تھے نبی نے اس کے لیے حجاب ہٹائے. اور جو ولیوں کو دیکھنے کے حقدار تھے ولیوں نے ان کے لیے حجاب ہٹائے. سبحان اللہ. اور جن کی نظروں میں بڑی طہارت تھی اور جو نظریں عورتوں کا حسن تکنے کے قابل تھی، ہم گھونگھٹ ڈال کے بھیجتے ہیں تاکہ وہی اٹھائے گا، دیکھے گا، جی بھر کے دیکھے گا. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھنے کی بات ہے. ہاں بلی اپنے بچے کو دیکھتی ہے انداز الگ ہوتا ہے نا، لیکن بلی چھچڑے کو دیکھتی ہے تو بلی اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو نظریں الگ ہوتی ہے، اور دودھ کو دیکھتی ہے تو نظریں. اب بلی کو اعتراض ہوا دودھ ڈھانک کے کیوں رکھا؟
دودھ کو حجاب میں کیوں رکھا؟ وہ کہا دودھ پاک ہے اسی لیے تیرے منہ سے بچانے کے لیے رکھا. ہاں اور دودھ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ڈھانک کے کیوں رکھا. اور اتنی ساری بلیاں گندے منہ لے کر کے پھر رہی ہے, گٹر میں منہ ڈال کر, چوہوں کو کھا کر, گھوس کو کھا کر, کتے مردار کھا کر, اب وہ دودھ کو گھور رہی ہے کہ اس پاکیزہ دودھ میں بھی منہ ڈالوں. تو دودھ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور بلی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بلی کی اوقات نہیں کہ وہ میرے دودھ تک آ سکے. بلی اپنا ناپاک منہ دودھ میں ڈالے گی تو میرا پاکیزہ دودھ ناپاک ہو جائے گا. اور تو میں دودھ کو ڈھانک کر دودھ پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں, بلکہ دودھ کو ڈھانک کر دودھ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ دودھ میری ملکیت ہے, اسی لیے یہ تو صرف میرے حصے کا ہے. بلی کی کیا اوقات کہ یہ میرے دودھ میں منہ ڈالے. تو جب دودھ کی پاکیزگی میرے نزدیک اتنی قیمتی ہے جس کو میں کھا کے غلاظت بنا کر کے باہر کرتا ہوں, جب دودھ کی پاکیزگی اتنی ہے تو جو میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے یا جو میرے بچوں کی ماں بن چکی ہے اس کی لیے میرے پاس کتنی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور پھر جو میری بیٹی کہلاتی ہے اس کے لیے میرے پاس کتنا احساس اور حساس پن ہونا چاہیے. پھر جو میری بہن کہلاتی ہے, ہزاروں دودھ کی پوترتا ایک طرف ہے اور بہن بیٹی اور ماں کی پوترتا ایک طرف ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں عورت ماں اگر ہے, توجہ کرنا, عورت اگر ماں ہے تو عورت ماں وہ نہیں جو چوری ہو سکے. ہمارے عورت ماں وہ ہے, اللہ اکبر, جس کے قدموں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت سمٹ کر کے آتی ہے. اور آپ کو بتاؤں ہماری عورت کا تصور وہ ہے, واللہ توجہ کریں, اگر کسی مرد پہ الزام لگتا ہے بدکاری کا تو ننھے سے بچے کے ذریعے سے اس کی پوترتا کا اعلان کروایا جاتا ہے. اور عورت پہ بدکاری کا الزام لگتا ہے تو خدا خود اس کی طہارت کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ, ہمارے اللہ یہاں عورت اکبر, کا نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت. عورت کا مقام رسول اللہ. کسی مرد کے بستر پہ قرآن نہیں آیا, ایک عورت کے بستر پہ قرآن آیا. ہمارے عورت کا مقام یہ ہے. عورت کیا ہے؟ عورت اگر بیٹی ہے تو میرے عقیدے میں میرے نبی کی بیٹی سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راقیہ, ساجدہ, عالمہ, غیر معلمہ, اللہ اکبر, حسنین کی امی ام الحسنین, ام ابیہا, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری, سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور ہماری بیٹیوں کو ارے ہم دنیا میں بے حجاب کیسے کر دیں, وہاں جہاں آوار کی دم توڑ دے گی, جب وہاں بھی میرے نبی کی بیٹی پل صراط سے گزرے گی, حالانکہ وہاں کوئی آوارہ نہیں ہوگا, نہ آوارہ گردی کر سکے گا, نہ کوئی پاپی ہوگا, نہ کوئی پاپ کی نظر اٹھا سکے گا, کوئی بلی وہاں گندے منہ والی نہیں ہوگی. مگر بیٹی کی پوترتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب میرے نبی کی بیٹی گزرے گی تو اللہ کے عرش سے ندا آئے گی, محشر والو گردن کو جھکا لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نبی اپنی بیٹی کو یہ تحفظ دے کہ پل صراط پر بھی گردنیں جھکوا دے. نبی اپنی بیٹی کو اتنا تحفظ دے کہ پل صراط پر بھی لوگوں کی گردن. اور یہ بات میں کسی رافضی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یاد رکھنا اچھی طرح سے, ہمیں رافضیوں کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے یہاں خزانہ 1400 سال کا ہے. یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے الصواعق المحرقہ سے, اور صواعق المحرقہ بھی اتفاق سے ابن حجر نے لکھی ہے. ہاں میں وہ ابن حجر کا حوالہ پڑھتا, آج اتفاق سے ابن حجر ہی ہے. ہاں ہاں, تو بیٹی کو اتنا تحفظ دیا کہ میدان محشر میں بھی گردنیں جھکوا دی. اور آپ اپنی بیٹی کو کیا تحفظ دے رہے ہیں؟ بیٹی اگر فون پہ بات کر رہی ہے تو باپ پر گزرتی کیا ہے؟ کچھ نہیں. بیٹی اگر موبائل لے کر کے بیٹھی ہے, انٹرنیٹ دیکھ رہی ہے تو باپ پہ گزرتی کیا ہے؟ کچھ نہیں. مولانا یہ تو سب مولوی لوگ باتیں. آج میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, بات تو لمبی ہو گئی لیکن میں بس بات مکمل کر لوں, کچھ عنوان کچھ لے کے چلے تھے اور پھر بات بیچ میں آ گئی تو یہ بات عرض کروں. آج فلموں کے ذریعے سے, سیریلوں کے ذریعے سے, کیونکہ چیخ چیخ کر تھک گئے,
اب وہ جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے علماء سے دین سے بدزن کیا جائے. تو فلمیں دکھا کے اور سیریل دکھا کے یہ خاموش پیغام دیا جا رہا ہے، سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، جو وہ دھیرے دھیرے زہر دیا جا رہا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ تمہارے علماء نہیں کہتے، قرآن سے ہٹ کے علماء کہتے ہیں. مجھے یہ بات قبول ہے کہ بعض علماء سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن وہ طبقہ صرف 2.5% ہے، اس سے تو ہم جنگ کرتے آ رہے ہیں. آپ تو ٹی وی پہ پہلے ہی ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ یہ آپس میں لڑتے، ان سے اسی لیے لڑ رہے تھے کہ وہ قرآن کے خلاف بول رہے تھے. ہاں، لیکن جہاں تک علماء حق کا معاملہ ہے انہوں نے کبھی قرآن کے خلاف نہیں بات کی. آپ کا ذہن بنایا جائے، ہم علماء کے پیچھے کیوں چلے؟ دین کچھ کہتا ہے، مولوی کچھ کہتا ہے. میں کہتا ہوں وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو کچھ کہتے ہیں، لیکن قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود. آپ عالم کی بات کو بالکل سامنے رکھیں، قرآن حدیث پہ پرکھیں، آپ پرکھیں. حجاب کی بات ہم کر رہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا؟ اچھا، کچھ عورتوں کو بھی سیریل دیکھ کر کے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ مولانا ٹھیک تو بات ہے نا کہ چلیں حجاب اگر نہیں ہے تو کیا ہے، کہ ہم سب پاپی ہیں، عورتیں سب پاپی ہو گئی ہیں، بدکار ہو گئی ہیں کہ کسی کے بھی چکر میں پڑ جائے گی. میں نے کہا میری بہن، ہم نے یہ کب کہا کہ تو بدکار ہے؟ پوری دنیا میں تم سے زیادہ تو نیکوکار کوئی ہے بھی نہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹی اگر عورت ہے تو سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی، عورت کی شکل میں اگر بیٹی ہے تو نبی کی بیٹی، اگر عورت بیوی ہے تو میرے نبی کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ. خدیجہ وہ ہے عرش سے جسے خدا سلام کرے. ہمارے خواتین کا یہ مرتبہ ہے میرے عزیز. ہم تم خواتین کو تم سمجھتے کیا ہو؟ ہمارے کپڑے برتن دھونے کا نام عورتیں نہیں ہیں. ہاں، کسی مصلحت کے تحت ہم یہ بات نہیں کرتے، لیکن آج کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کپڑے نہ دھلنا چاہے تو نہیں دھل سکتی ہے نا. اگر وہ کہتے کہ میں نے نہیں دھلنا تو اس نے لانڈری میں دھلانا ہے جو شوہر ہے. آپ کہیں گے کہ میرے ایک دوست نے کہا کہ بعض مرتبہ تقریر میں آپ ہمارے لیے مسئلے کھڑے کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھے نہ بلایا کریں اگر آپ کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو، لیکن یہ مسئلے بھی بیان کرنا ضروری ہے. ہاں، توجہ کرنا، لیکن حل بھی کروں گا، کوئی بات نہیں. غوث پاک کا غلام ہوں، تشنا نہیں چھوڑ جاؤں گا. اگر عورت کہہ دینا میں نے کپڑے نہیں دھلنا تو آپ کو لانڈری میں دھلانا یا خود دھلنا ہے. عورت بیوی کہہ دینا میں نے برتن نہیں دھلنا، آپ اس پہ پریشر نہیں کر سکتے. اگر بیوی یہ بھی کہہ دینا کہ میرے جہیز کے برتن آپ نے استعمال نہیں کرنا تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہی ہے. میرے زورات میں نے آپ کو نہیں دینا، نہیں دے سکتے، نہیں چھین سکتے آپ. میں نے جو کمایا ہے اپنی محنت سے چرخہ بھر کر یا جس طرح سے بھی، میں اپنی کمائی آپ کو نہیں دوں گی تو آپ پریشر نہیں کر. ہمارے حقوق ہی ہے بیویوں کے. آپ ابھی تک کے الجھے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ چاند پر بڑے گھمنڈ سے جاتے ہو لیکن لاتے مٹی ہو. آپ کا سفر مٹی سے شروع ہو کے مٹی پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ ہمارا نبی ہے جس کا سفر خدا کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور خدا تک جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا دین ہے. اور آپ سے کہتا ہوں، دوسروں سے کیا، میں نے تو دوسروں سے بات ہی نہیں کرنا، آپ سے بات کرتا ہوں. اپنا دین سمجھو، اپنے خدا کی عظمت سمجھو، اپنے نبی کی عظمت سمجھو. تو عورتیں کہہ دے کہ میں نے نہیں کام، بلکہ اگر بیوی کہہ دینا کہ بچے کو میں نے دودھ نہیں پلانا، میری صحت پہ اثر آئے گا، تو شوہر کا کام ہے کہ وہ کوئی دائی لگائے اور وہ دودھ پلوائے اپنے بچے کو. ٹھیک، لیکن یہ مسئلہ تو کر دیا بیان. مفتیان کرام ہے تو اگر غلطی کر رہا ہوں تو اصلاح کر دیں. ویسے ماشاءاللہ بڑے بڑے محققین یہاں موجود ہیں، مگر میری بیٹیاں ایسا نہیں کرتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شوہر سے وفا سیریل سے نہیں سیکھی، اس نے شوہر سے وفا خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس دن خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوتا ہے، سب سے مالدار عورت پورے مکے میں خدیجہ تھی، پورا مال لا کر کے رکھ دیتی ہے. سرکار جب ہم آپ کے ہو گئے تو یہ اولاد، یہ دولت کی اوقات کیا ہے؟ جب آپ کو اپنا آپ دے دیا تو اپنا بچا کیا؟ یہ سب آپ کا ہے، یہ وفا ہے. اور دوسری چیز، جو عورت، حضرت اسماء بنت ابو بکر آ کر کہتی یا رسول اللہ، آپ مردوں کو جہاد پہ لے جاتے ہیں، عورتیں گھر بیٹھی رہتی، ہمیں جہاد کا ثواب نہیں ملتا. آقا فرماتے اللہ کی بندی، خوش دلی کے ساتھ گھر کے کپڑے جھاڑو کیا کر، گھر کا کام کاج کیا کر.
जो तलवारों के साए में मर्दों को सवाब मिलता है, वो बर्तन झाड़ू करने की वजह से जिहाद का सवाब अल्लाह तुझे घर में अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई औरत पागल है जो ये सवाब छोड़ेगी, उसने तो छोड़ना ही नहीं है। बल्कि हिंदुस्तान में तो जिहाद है नहीं। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में हमारे उलमा कहते हैं कि जिहाद फर्ज नहीं है, तो मर्द तो उसका सवाब नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन औरतें तो बर्तन धुलती जा रही है, जिहाद का सवाब कमाती जा रही है, कपड़े धुलती जा रही है, जिहाद का सवाब। तो वो क्या, वो पागल है जो छोड़ेगी? उसने तो करना ही है काम। वो कभी नहीं कहेगी कि मैं नहीं करूंगी। बल्कि मेरे अजीज, हमारे घरों की औरतें तो इतनी वफादार है कि मैं तो गालिब की शक्ल में यूं कहने लगता हूं कि बोल नहीं सकता, इसलिए कि हिजाब पर तकरीर कर रहा। गालिब ने कहा था अपने महबूब के लिए, कल 14वीं की चांद थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी, इसलिए कहता हूं कुछ तकरीरें सुनी जाती है, कुछ देखी जाती है। आपने नहीं देखा तो आप जाने, लेकिन आपकी रियायत करता हूं। गालिब कहते हैं कल 14वीं की रात, कल नहीं बल्कि आज ही रात है, देख लें आप, आज 14वीं की रात है, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। हम अपने घर की औरतों की वफा बताने पर आए तो बताएं, लेकिन हिजाब पे तकरीर कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक औरत को मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखा है कि अगर उसका शौहर लंबे सफर से घर वापस जाए और कभी अपने हाथ से पानी लेकर के पी ले, तो वो इसलिए नाराज हो जाती कि मुझसे क्यों नहीं मांगा, मैं किस काम के लिए हूं। अगर इतने दिनों के बाद मैं पानी भी ना पिला सकूं तो मैं बीवी कैसी हूं। हमारे घरों की औरतें ऐसी है। हाँ, और लोग कहते हैं तलाक क्यों देते हो? मैंने कहा जिस घर में दीन के साए में औरतें पलती है ना, जो घर जन्नतें निशान है ना, वहां तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मारते क्यों है? कहा हम नहीं मारते, इसलिए कि जिस घर में दीन के साए में जिंदगी गुजरती है ना, सिर्फ मुंह फेर लो ना तो कभी दाएं से आती है, कभी बाएं से आती है। मेरे सरताज नाराज हो, मेरी जान नाराज हो, क्यों नाराज हो? आप जो कहें वो करेंगे, इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की बात सुनी है कि जिससे शौहर नाराज हो जाए फिर वो औरत जन्नती नहीं रह जाती, उसी हालत में मर जाए उसे जन्नत नहीं मिलेगी। और जो औरत राजी कर ले शौहर को फिर उसे जन्नत मिलती है, अगर वो उसी हालत में दुनिया से जाए। हमारे यहाँ तो घरों का माहौल ये है, दूसरों को अपने घरों की खबर लेनी चाहिए। हमारे घरों का माहौल ये, हमारे यहाँ बगैर मारे काम चलता है। नजरें फेर लेने पे जब इतनी तड़प है तो मारने की जरूरत क्यों है? लेकिन ये उस घर का माहौल है जिस घर में सीरियल देखकर जिंदगी नहीं सीखी जाती, जिस घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखकर जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा जाता है, जिस घर में खदीजतुल कुबरा को देखकर जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा जाता है। हाँ, औरों के यहाँ तो बीवी का बचा हुआ खाने का कोई तस्वुर ही नहीं, बल्कि जब तक के मर्द नहीं खाएंगे औरतें नहीं खा सकती। लोगों के यहाँ ये कानून है, किसके यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुन रखा है, पढ़ भी रखा है। लेकिन हालात ऐसे हैं ना, ये दस्तूर जवाबंदी है कैसा तेरी महफिल का है। यहाँ तो बात करने को तरसती है जवा मेरी, लेकिन चुप रहूं तो रहा नहीं जाता, कुछ कहूँ तो कहा नहीं जाता। तो ना चुप रहूंगा ना कहूंगा, लेकिन बात हकीकत है, जब तक घर के मर्द न खाने औरतें खा नहीं सकती, पाप है। और शौहर का बचा हुआ बीवी खाएगी। ये मेरा मजहब इस्लाम है कि मेरा वो नबी जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मेरा वो नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब दूध आता तो पहले बीवियों को देते, तुम पियो, और फिर उनका बचा हुआ पीते, और वहां से पीते जहां से उनके होठ के निशान नजर आते। ये अपना मजहब। मैं अपनी बहनों से कहता हूं अपने मजहब को पढ़ो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किया जा रहा है, तुम्हें मिसमाइंड किया जा रहा है। अपना दीन पढ़ो, अपना दीन छुपा हुआ नहीं है, अपना दीन छपा हुआ है। अपने दीन का हुस्न पढ़ो। बात दूर निकली, बच्ची औरत अगर बेटी है तो फातिमा है, बीवी है तो मेरे नबी की खदीजतुल कुबरा है ना, बेटी है तो अली की बेटी ज़ैनब है?
عظمتیں جھک کر سلام کر رہی ہے ان خواتین کو، ہمارے یہاں تصور، لیکن ہم نے کیا کیا؟ بیٹی کو کوچنگ میں بھیجا بے پردہ، ولیمے میں بھیجا بے پردہ۔ میں نے ایک تقریر میں کہا عورتوں کا ولیمے میں کیا کام؟ لگا کہ آپ یہی سب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے سے روک دیا، وہ مذہب میک اپ کر کے عورت کو ولیمے میں آنے کی اجازت کب دیتا ہے؟ شرم نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، لے جانا زیادہ ضروری ہے تو پردے میں لے جاؤ، پردے کے ساتھ لے جاؤ۔ اور عورتوں کو خود چاہیے اپنے جسم کی حفاظت، عورتوں کو خود چاہیے پردے کی پابندی۔ عورت جتنی پردے میں رہے گی اتنی محفوظ رہے گی۔ خوشبو شیشے سے نکلے گی تو ہوا میں جو ہے وہ گم ہو کر کے رہ جائے گی۔ عورت گھر سے نکلے گی تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ عورت کو اس لیے گھر میں نہیں رکھا جاتا کہ ظلم کرنا ہے، عورت کو اس لیے پردے میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو تحفظ دینا ہے، اس کو حفاظت دینا ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج اللہ اکبر شادیوں کے اندر عورتیں ناچ رہی ہیں، شادیوں میں عورتیں ناچ رہی ہے، سیریل میں دیکھ کے، فلموں میں دیکھ کر۔ ہم علل اعلان میدان میں کہہ رہے کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے، برا لگتا ہے تو لاکھ برا منائے۔ ہمارے مذہب میں تو عورت پیر پٹک کر چل بھی نہیں سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت پیر کو پٹک پٹک کر اور اپنے جسم کو مٹکا مٹکا کر کے چلے، اس عورت پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ وہ بن سنور کر گھر سے نہ نکلے، اگر اس کو سنورنا ہے تو وہ شوہر کے لیے سجے، شوہر کے لیے سورے۔ جو عورت شوہر کے لیے سنورتی ہے اللہ اسے رات بھر نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں سیریلوں پہ اعتبار نہ کرو، یہ تمہارے دشمن ہے جو تمہیں بے حجاب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی کرتا ہے دنیا میں، کوئی کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہندوستان کی پرانی تہذیب ہے، یہاں تو مسلمان بھی حجاب میں رہتے تھے اور جو اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی، کیونکہ یہ ہندوستان کی مٹی میں حیا ہے، ہندوستان کی مٹی میں شرم ہے۔ یہاں کی عورتیں حجاب میں رہنا پسند کرتی ہے، چاہے وہ جس مذہب کی ہے۔ بے حجاب کرنے والے انگریز تھے، انگریزوں نے یہ فکر دی کہ ننگے ہو جاؤ، بے حجاب ہو جاؤ، بے نقاب ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا ہماری یہ زمین پر حجاب ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں چلے جائیں، گجرات ہو، راجستھان ہو، وہاں پر ہر مذہب کی عورت اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذلت نہیں ہے، یہ عزت کی نشانی ہے، یہ عزت کی علامت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کیا تم ان کو گھٹ گھٹ کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ یہ دم نہیں گھٹتا۔ میں نے کہا کہ 3 سال سے تو بھی منہ چھپا کے پھر رہا ہے، تیرا منہ نہیں، تیرا دم نہیں گھٹتا ماسک لگانے سے۔ کہا بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، جراثیم سے۔ میں نے کہا بیماری کے جراثیم لگیں گے تو جان جائے گی، اور یہ پاپ کے جراثیم لگیں گے تو عورت کی آبرو جائے گی۔ ہمارے یہاں جان سے زیادہ قیمتی ایک عورت کی عزت ہے۔ ہم ہندوستان کیوں آئے تھے؟ آپ کو بتاؤں ہم ہندوستان کیوں آئے تھے؟ پہلی مرتبہ جب ہم ہندوستان آئے، یعنی ہم سے مراد ہمارے بڑے آئے، ہمارے اسلاف آئے۔ کیوں آئے؟ مسجد بنانے آئے تھے؟ نہیں۔ مدرسے بنانے آئے تھے؟ نہیں۔ درسگاہیں کھولنے آئے تھے؟ نہیں۔ کیوں آئے تھے؟ بزنس کرنے آئے تھے؟ نہیں۔ حکومت کرنے آئے تھے؟ نہیں۔ یہاں سے ایک عورت نے خط لکھا تھا، یہاں سے ایک عورت نے خط لکھا تھا کہ میرا بھائی مجھے اپنی داشتہ بنا کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، میری آبرو بچا لو۔ تو اس وقت کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہم آبرو بچانے کے لیے جائیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اور جب ہندوستان آئے تھے تو ان بیٹیوں کی ایسی آبرو بچائی کہ جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے دوپٹے قدموں میں رکھ کر کہا تھا او مسلمانوں، تم نے ہماری عزت ایسے بچائی کہ ہماری ایسی عزت نہ ہمارا شوہر بچا سکا نہ ہمارا بھائی بچا سکا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم اس لیے آئے تھے ہندوستان میں۔ یہ تو اور تھا کہ پھر لوگ سونا دیکھیں تو جوہری کو جوہر کی پرکھ ہوتی ہے۔ لوگوں نے اصلیت دیکھی، اسلام کی طرف آگئے۔ آپ کو بتاؤں اورنگزیب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ایسا بادشاہ جو مسلمان نہیں تھا، اس کی بہو فوج اٹھا کر لے آئی۔ اورنگزیب نے کہا بیٹی کسی کی بھی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی۔
جنگ مردوں سے ہو رہی ہے، عورتوں سے نہیں ہو رہی. اور ہمارے یہاں جنگ میں بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جنگ بھی ہو رہی ہو نا، عورتوں پہ ہم ہاتھ نہیں. ارے عورت تو عورت ہے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ان کے جانوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ ان کے کھیتوں میں جو پھل لگے ہوئے ہیں ان کے پھل بھی نہیں توڑ سکتے. اور جنگ بھی صرف اس سے ہوگی جو کرنے آئے گا، جو مارنے آئے گا اس سے لڑا جائے گا، جس نے ہتھیار رکھ دیا اس سے نہیں لڑا جائے گا. یہ اسلامی اصول ہے. کچے پھل بھی توڑنے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. وقت تو بہت کافی ہوا اور میرا عنوان بہت طویل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے اور میرے علماء اجازت دے اور نہ تھکے ہوں تو میں اورنگزیب کے زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آگے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی 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 میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں جھوٹ اتنا بول رہے لوگ کہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے. کسی شاعر نے کہا تھا جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. ہاں یہ حال ہے، جھوٹوں کا حال یہ ہے. اور پھر مائک پہ آگے بولتے ہیں جھوٹ بولو، پھر جھوٹ بولو، پھر جھوٹ بولو، پھر جھوٹ. تو کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں جھوٹ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے. سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، سچ کو مٹایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. یہی ہندوستان ہے. جلدی جلدی پڑھتا ہوں، کوئی میں آپ کے سامنے صاحب کے لائق اور کوئی ادیبانہ خطیبانہ گفتگو نہیں کرتا. جلدی سے پورا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ آپ غور سے سنیں. آپ کا مذہب اتنا سچا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس مذہب پر اعتبار کرو، اعتماد کرو، اس کو سینے سے لگاؤ. یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. میری بہنوں سے یہ بنارس قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ بہت دور نہیں. بنارس میں ایک جگہ ہے جہاں مسجد اور مندر ایک ساتھ. مسجد کی جگہ دینے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ جو مسجد کی جگہ دیا ہے ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ ایک ہندو پنڈت کی دی ہوئی جگہ. وہ کیوں دی اس نے؟ پنڈت کیوں مسجد کے لیے جگہ دے رہا ہے یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، کیونکہ تمہارا کردار اس وقت ویسا تھا. ہاں آج تم بھی بلیوں کی طرح ہو گئے، بڑی معذرت کے ساتھ بلیوں کی طرح. جو محلے کی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ کے گزروں، جو بھابیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھیں یہ گر گئے، اتنے گر گئے، اتنے گر گئے. سچائی ہے، ہر دیور ایسا نہیں، لیکن یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان میں. بھابی نہیں بچ رہی دیور سے، بہو نہیں بچ رہی ہے سسر سے، سالی نہیں بچ رہی بہن بھائی سے. اور یہ لعنت بھی اس لیے ہے کہ پردہ ختم ہو رہا ہے معاشرے. جب تک پردہ رہا ایسا نہیں ہوا، جب تک اللہ کی خشیت رہی ایسا نہیں ہوا. ایک دور وہ تھا، تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، عظمت. دوسروں کو دیکھ کے ہم بھی بگڑ رہے. ارے وہ زندگی کیا جس میں لڑکی نہ ہو. میں کہتا ہوں وہ زندگی کیا جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، خدا کی خشیت نہ ہو، جس میں اسلام پہ عمل نہ ہو. ایک پنڈت ہے، توجہ کر لیں، دھیان سے سنیں. ہم محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کریں، سنیں آپ دھیان سے. پنڈت، اچھا یہ بھی ہندوستان کی تاریخ ہے کہ پنڈت مسجد کے لیے جگہ دے رہا ہے. یہ بھی ہمارے ملک کی، ہندوستان اکھنڈ بھارت کی تاریخ ہے. یہ کیا محبتوں کا ماحول رہا ہوگا، اور کیوں تھا محبتوں کا ماحول. انگریز ہندوستان میں ابھی انگریز نہیں آئے تھے، اورنگزیب عالمگیر محی الدین کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی قبر پہ رحمت فرمائے. اس بادشاہ نے ہندوستان میں دور فاروقی کی یاد تازہ کر دی ہے، اورنگزیب عالمگیر. لیکن یہ بھی توڑ مڑوڑ کے اورنگزیب پہ کیا الزام ہے؟ اپنے باپ کو قید کیا. اپنے باپ کا نہ ہوا تو تمہارا کیا ہو سکتا ہے؟ تم دیکھنے گئے تھے، تم باپ کو قید کیا. ارے اورنگزیب کے جو بھائی تھے نا، مراد دارا وغیرہ، یہ بوڑھے باپ کے کان بھرتے تھے اورنگزیب کے خلاف. اورنگزیب نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا اور ان سے کہا کہ تم ملنے نہیں آنا کیونکہ تم باپ کو مس گائیڈ کرتے ہو. بس اتنی سی بات تھی. ناکامی یہ قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بے دم افسانہ بنا ڈالا. وہ قید کرے گا باپ کو جو اپنے باپ کو اعلیٰ حضرت لکھتا ہو. ہاں اورنگزیب کے خطوط میں نے پڑھے ہیں، قبلہ کعبہ اعلیٰ حضرت، ایک بار باریابی کا شرف عطا کرے، قدم بوسی کے لیے بندہ ناچیز حاضر ہونا چاہتا ہے. یہ القابات ہے اورنگزیب کے. آپ اپنے جیسا سمجھتے ہو اورنگزیب کو؟ ہاں اس سے پتا چلا
کہ اعلیٰ حضرت کی اصطلاح ہم نے ایجاد نہیں کی ہے، ہر عزت والے نے اپنے عزت والے کو اعلیٰ حضرت کہا. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا. یہ اور بات ہے کہ پھر ایک دور ایسا آیا کہ جیسے امام اعظم نعمان بن ثابت کے لیے انہی پہ جچنے لگا، امیر المومنین فی الحدیث بخاری پر ویسے ہی جچنے لگا. ہاں اور پھر امام الائمہ اللہ اکبر امام اعظم پر ویسے ہی جچنے لگا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پہ جچنے لگا، داتا علی حجویری پہ جچنے لگا، خواجہ اعظم معین الدین اجمیری پہ جچنے لگا. پھر سیدوں کے ساتھ وفا کرنے والا، اہل بیت کی سچے دل سے محبت کرنے والا، نبی پر ہونے والے حملے کا سچے دل سے دفاع کرنے والا، پھر انعام یہ ملا وفا کا کہ جیسے امام اعظم نعمان بن ثابت پہ جچتا ہے ویسے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان پر جچتا ہے. ہاں بس بات سبحان اتنی. اللہ. ورنہ آپ کا دل جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو بول سکتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف. اور ہمارے ابا بھی اعلیٰ حضرت ہیں، کیونکہ اورنگزیب نے لکھا ہے آپ کے ابا بھی اعلیٰ حضرت ہیں. لیکن بات جس کو جچتی ہے اس کو جچتی ہے، جس کو جچتی ہے اس کو جچتی ہے. اگر گھوڑا اس کے پیروں میں نال ٹھوکی جائے اور مینڈک کہے کہ میرے پیر میں بھی ٹھوک دے تو پھر مینڈک ہے، گھوڑا تو پھر گھوڑا ہے. ہاں لیکن یاد رکھنا ہمارا ہر بزرگ ہمارے لیے اعلیٰ ہے، ہمارا ہر مزار ہمارے لیے مرکز ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے والد کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا، اعلیٰ حضرت نے تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا، اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اگر کوئی کسی اور کو اعلیٰ حضرت کہہ دے تو آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آنا چاہیے. تھوڑا سا دل بڑا رکھیے آپ بھی. ہمارے سارے بزرگ اعلیٰ ہیں، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ صلح کا پیغام لے کر کے نکلے ہیں تو جب اورنگزیب پر آپ کو اعتراض نہیں کہ جو شاہ جہاں کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو آپ کو بھی کسی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. علماء دیوبند کی طرف بھی کہہ دوں انہوں نے بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو اعلیٰ حضرت لکھا. حالانکہ وہ ہمیں مناظرے میں کہتے ہیں کہ تم نبی کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے اور مولانا احمد رضا صاحب کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو آپ نے بھی تو لکھا نا حاجی امداد اللہ کو، اور اس سے نبی کی عظمت گھٹتی نہیں. امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنے سے نبی کی عظمت گھٹتی نہیں بلکہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا غلام ایسا اعلیٰ ہے پھر وہ آقا کتنا اعلیٰ ہوگا. جو کہتے ہیں سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کار کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. بات کر لی جائے کیا بات کی جا رہی تھی. ایک پنڈت زمین دے رہے، کیوں دے رہے؟ اورنگزیب کی حکومت ہے، بنارس کے سرزمین پر ایک آدمی کو گورنر بنا کے بھیجا. وہ گورنر ایسے ہی پاپی ہو گیا تھا، حرام کھا کھا کر کسی طرح سے دل میں پاپ آ گیا. اس کو چمچوں نے اس کو بتایا کہ ہمارے یہاں یہ جو بنارس کا، اس وقت تو بنارس ہی تھا، بنارس کا اسی لیے بنارس ہی نام لے رہا ہوں ورنہ وارانسی کہنے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کہتا بھی ہوں، لیکن اس وقت کتاب میں یہی تھا بنارس. وہ بنارس تھا تو کہا کہ چمچوں نے کہا کہ وہ پنڈت کی جو ہے نا بہت خوبصورت ہے بیٹی. اچھا اس کو لالچ چاہیے، اس کو لالچ چاہیے. اور وہ بیٹی کتنی خوبصورت تھی پتہ ہے؟ ہندوستان کی وہ ہماری بیٹی. ہاں اس لیے کہ بیٹی صرف باپ کی نہیں ہوتی پوری قوم کی ہوتی، اور ہمارے یہاں تو بیٹی سب بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی. میرے نبی کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے کو دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، مسلمان کی یا کسی اور کی، بیٹی تو بیٹی ہوتی. یہ فکر ہے مسلمان. ہم بیٹیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں سمجھتے. وہ جہنم کا کتا ہے جو بیٹیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی جو بیٹیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے. ہمارے یہاں بیٹیاں نظر آئی تو ادب سے نظریں جھکانے کا حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو بہرحال وہ بہت خوبصورت تھی. بس اتنا بتا دوں کتنی خوبصورت تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اگر ہندوستان کا کوئی ہندی شاعر اس کا حسن بیان کرنا چاہے تو کہے اس کا چہرہ تھا یا بنارس کی صبح تھی، اس کی زلفیں تھی یا متھرا کی شام تھی. اور اگر ارشد القادری بولنے پر آئے تو پھر یہ
اس کے ہونٹ نہیں ایسا لگتا تھا لال یمن ہے، اس کے دانت نہیں ایسا لگتا تھا در عدن ہے، اس کے رخسار نہیں یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اس کے بال نہیں ایسا لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا ہو، وہ چلے تو یوں لگے جیسے کہ مورنی خرام ناز کر رہی ہو، وہ تیز چلے تو ایسا لگے کہ جیسے ہرنی جنگل میں چوکڑیاں بھر رہی ہو، اس کا چہرہ کھلتا گلاب، اس کے ابرو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو محب اور محبوب آپس میں گلے ملتے نظر آ رہے ہوں، ایسی حسین تھی، ایسی جمیل تھی، اس سے زیادہ حسن بیان کروں تو اہل تقویٰ کہیں میرا گریبان نہ پکڑ لیں، ممبر کا تقدس کہیں پامال نہ ہو جائے، بس اسی پہ بس کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ بڑی خوبصورت تھی، چمچوں کی اطلاع پر اس نے پنڈت کو بلانا بھیجا، پنڈت صاحب آئے، کیا بات ہے مہاراج؟ بات کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ ہاں تو اپنی بیٹی کو ہمارے حرم میں بھیج دو۔ وہ پنڈت تھا، ہندوستانی تھا، غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ اس دور کا ہمارا پنڈت بھی ہمارے ملک کا پنڈت باغیرت تھا۔ اس نے کہا تیرا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ پاپ ہے، نیا پاپ ہے، نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں۔ اس نے کہا اگر نہیں کرو گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب اس دور کا ہندو ہو یا مسلمان، دونوں کی فکر یہ تھی کہ مسلمان کی شادی مسلمان کے ساتھ ہوگی، ہندو کی شادی ہندو کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں پاپ نہیں تھے، اس لیے پنڈت بھی یہی بات کر رہا تھا، مولانا بھی یہی بات کر رہا تھا، یہی تو بات ہے نا، مسلمان کی شادی مسلمان کے ساتھ، کیونکہ وہ سیاست کرنا نہیں جانتے تھے، ان کے دل صاف تھے اس اعتبار سے کہ وہ انسانیت کم از کم جانتے تھے۔ آج اگر کوئی کانٹے پیر رہا ہے نا، کانٹے بو رہا ہے، یاد رکھنا بونے والوں تم بو کر کے بھول جاؤ گے، جو بو رہے ہو وہی تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر میں پتھر نہ مارو، ورنہ آپ کا شیش محل چکنا چور ہوگا۔ پنڈت نے کہا میں کیسے؟ اس نے دھمکی دی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پنڈت نے کہا مجھے کچھ وقت دے۔ بیٹی بٹی چتر چالاک ہوشیار، ہندوستان کی بیٹیاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں۔ باپ کو دیکھا، پنڈت جی سے کہا بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پنڈت نے کہا رہنے دو۔ نہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن آپ کو بتانا ہوگا کیوں پریشان ہوں۔ بیٹی پریشان اس لیے ہوں کہ یہ جو گورنر نیا آیا ہے وہ تیرا ہاتھ مانگتا ہے۔ اچھا میرا ہاتھ مانگتا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے سوچنے دیں۔ اس کو 15 دن کا ٹائم لے لو، اس سے کہنا 15 دن کے بعد، یا ہاں اس سے کہنا کہ وہ 15 دن کے بعد، یا مجھے کچھ وقت دے، کچھ ٹائم دے، جواب دینے کے لیے کچھ ٹائم دے۔ لیکن تم کرو گی کیا؟ اب اس سے صرف وقت لے لے، بس مجھے کچھ ٹائم دے دے۔ ٹھیک، پنڈت جی گئے، وقت لیا، آئے۔ کیا کرو گی؟ آپ کچھ نہیں کریں، میں کچھ کروں گی۔ اس نے اپنے وجود کو کسا، اور مغل شہزادے جو کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا پہن کر گھوڑ سواری پر تیز رفتار بنارس سے دلی گئی، اور دلی میں یہ حال تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز کے بعد زینے پہ، مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر عوام سے ملتے تھے اور لوگوں کے مسئلے پوچھتے تھے، کس کا کیا مسئلہ، وہ شکایت پیش کرے، اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ حیرت ہے آج تو کارپوریٹر بھی یہ کام نہیں کرتے جو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ کرتا تھا۔ آپ سوچتے ہیں انہیں سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، کوئی مار ڈالے گا؟ یاد رکھنا جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے محلے کے کارپوریٹر بھی اس لیے ڈرے سہمے رہتے ہیں پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ تم ظلم کر رہے ہو تو تم پہ تو ظلم ہوگا، ظلم کرنے والوں پہ ظلم ہوگا، جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں ہوتا، جو ظلم نہیں کرتا وہ دندناتا ہوا پھرتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم جب ایک ریت پر ہاتھ کا تکیہ لگا کر سوئے تھے تو پھر کسریٰ کے بادشاہ کا سفیر یہی کہنے لگا ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی، آپ ریت پر کیسے سو رہے ہو؟ تو کہا تھا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے ہم پہ ظلم نہیں ہوگا، اور اگر قسمت میں کسی نے مارنا لکھ دیا ہے تو ہمارے لیے وہ بھی مقام شہادت ہے۔ وقت سے پہلے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اورنگزیب زینے پہ بیٹھ کے فیصلہ کر، جمعہ کی نماز ہو گئی، قطار لگی تھی، ہر آدمی آ کر کے اپنی اپنی بات کر رہا تھا۔ جب یہ لڑکی سامنے آئی مغل شہزادوں کے لباس میں، سن لو یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان حکمراں ہیں، یہ مسلمان حکمراں ہیں،
جب مغل شہزادوں کے لباس میں وہ لڑکی آئی تو اورنگزیب نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی چادر اس پر ڈالی سبحان اور اللہ. دھیرے سے کہا بیٹی ہائے ہائے یہی ہے اسلام. جو ٹی وی کی ڈیبیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اسلام ہے. ہاں جو سیاسی لیڈر پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. جو ہمارے علماء ربانی جن نے پیش کیا وہ اسلام ہے. بیٹی چادر اپنی بادشاہ اپنی چادر. آج تو کوئی ایم ایل اے بھی کسی کو رومال نہیں دیتا. وہ اپنی چادر کہتے بیٹی ایسے بے حجاب مردوں کے سامنے آیا نہیں جاتا. ہاں چادر ڈالی اور پھر کہا اسے خاص کمرے میں لے جاؤ. سب کو جلدی جلدی نپٹایا. کیا بات ہے بیٹی تو کسی اچھے گھرانے کی لگتی. اس نے کہا میں بنارس کے پنڈت کی بیٹی ہوں. کیوں کیا ضرورت تمہیں لائی بیٹی؟ ضرورت یہ لائی بادشاہ کہ آپ کا وہ گورنر ہے میرا ہاتھ مانگتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان نہیں تو ایک مسلمان کے ساتھ میری ڈولی کیسے اٹھ کے بھی جا سکتی اس کے گھر؟ یہ تو پاپ ہے. اور اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم لوگ تیرے بابا کو قتل کر دیں گے. مجھے بھی قتل کی دھمکی ہے. اورنگزیب نے کہا جاؤ اور جا کر کے فلاں تاریخ کو تمہارے بابا سے کہنا کہ وہ تمہاری ڈولی سجا دے اور گورنر کے حوالے ڈولی کر دے. لڑکی کو حیرت لیکن لڑکی تھی ہوشیار. وہ پورا سفر جب واپس آئی تو آنکھ میں آنسو تھے. آخر اورنگزیب نے مجھے ہر بات پہ بیٹی 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 کہا لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ڈولی سجا کر کے اس کے حوالے کر دیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. گھر آئی تو کہا کیا ہوا بیٹی؟ اورنگزیب کے پاس گئی تھی. بابا کیا بولا اس نے کہا کہ کہنا کہ ڈولی فلاں تاریخ کو سجا کر کے اس کے حوالے کر دے. اچھا حالات تو بہرحال حالات. اچھا مسلمان نے مسلمان ہی کا سپورٹ کیا نا. آخر کوئی بات نہیں. ڈولی کیا سجے گی میرے گھر میں بیٹی تیری آرتی رکھی جائے گی. میں تو برداشت ہی نہیں کر سکوں گا. بیٹی نے کیا کہا پتہ ہے بابا؟ اس نے یہ کہا تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے کیونکہ اس نے جس پیار سے مجھے بیٹی کہا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹی کہنے کی لاج ضرور رکھے گا. بابا وہ جو کہتا کر جائیں آپ. تاریخ آ گئی ڈولی سج گئی. ڈولی کیا سجی ایک آرتی لگتی تھی. ایک ہنگامہ تھا پورے بنارس میں اور وہ بدبخت حاکم بارات لے کر کے آیا اور جب ڈولی جانے لگی پیسے لٹائے جا رہے تھے. فقیر اور غریب پیسے زمین سے لوٹ رہے تھے. ایک کمبل پوش چہرے پر حجاب ڈالے ہوئے. یہ حجاب بڑے کام کی چیز ہے میرے عزیز. یہ حجاب بہت کام کی چیز ہے. اس کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے. چہرے پہ حجاب ڈالے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے اس حکمراں کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ کرتا ہے مجھے بھی تو کوئی بھیک دے. اس نے غرور اور گھمنڈ کے لہجے میں کہا نیچے کے پڑے ہوئے تو نہیں اٹھا سکتا؟ او بڈھے فقیر تجھے اتنا غرور ہے میرے منہ تک تو ہاتھ کرتا ہے. کہا کہ میں نیچے کا نہیں اٹھاتا ہوں. میں وہ فقیر ہوں مجھے تیرے ہاتھ کا چاہیے. کہا اچھا آج میری شادی ہے تو لے تیری بات بھی مان لیتا ہوں. جیب سے نکالا اور جیسے ہی چند سکے ہاتھ میں رکھے ہاتھ پکڑ لیا. آنے والے فقیر کے بیز نے ہاتھ پکڑ لیا کمبل اتار کر کے پھینکا. پورا ماحول ہی بدل گیا. سب کی سانسیں ٹھہر گئی کیونکہ وہ کمبل پوش کوئی اور نہیں تھا. وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس لیے بھیجا تھا عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. یہ عزت سے کھیلنے بھیجا تھا اور آج ہندوستان کی بیٹیوں کی آبرو سے کھیلنے والے کا انجام اکھنڈ بھارت کی تاریخ پر لکھا جائے گا جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. اور اورنگزیب نے کہا ہاتھی منگاؤ. ہاتھی منگایا گیا اور 2 ہاتھیوں کے پیروں سے اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور باندھنے کے بعد مخالف سمتوں میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور اس کا بدن چر گیا. کہ لے جاؤ
اور اس کو لے جا کر اس کے انجام تک پہنچا دو۔ پنڈت کی آنکھیں جو ڈولی اٹھتے وقت بہ رہی تھی اس سے زیادہ بہنے لگی، اور اس پنڈت کو پتا چلا کہ مسلمان محمد عربی روحی فدا کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر پنڈت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اورنگزیب جب اس کے گھر گئے، اپنے دارالعمارت میں نہیں گئے، اپنے مکان نہیں گئے کیونکہ حکومت تو وہاں ان کی تھی، پنڈت کے گھر گئے، وہاں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا پنڈت جی کچھ کھلا سکتے ہو، پنڈت جی کچھ کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے جو پیش کیا وہ کھایا، پانی پیا، اور کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لوں کہ میں نے آپ کو انصاف دے دیا۔ پنڈت جی نے کہا بالکل پڑھیے، یہیں پڑھیے، اسی جگہ پڑھیے۔ اورنگزیب نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ان کے اوٹے پر پڑھی۔ پنڈت نے پانی پلایا، کھانا کھلایا، پھر دھیر سے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ تیرے یہاں کوئی کمی تو نہیں کھانے کی؟ اتنے شوق سے میرے گھر کی روٹی تم نے کیسے کھائی اور پانی اتنے شوق سے کیسے پیا؟ اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پنڈت جی بیٹی تو میرے ملک کی بیٹی تھی نا، جب یہ میرے پاس مقدمہ دے کر گئی تھی اس دن میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا جب تک میں اس بیٹی کو انصاف نہیں دلوا دوں گا، مجھ پر کھانا بھی حرام ہے، مجھ پر پینا بھی حرام ہے۔ پنڈت جی نہ میں نے کھانا کھایا اس دن سے، نہ میں نے پانی پیا اس دن سے، اور میں آج آپ کے گھر میں کھانا کھا رہا ہوں اور پانی پی رہا ہوں آپ کی بیٹی کو انصاف دلا کر۔ پنڈت اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے وہ اوٹا جہاں پر اورنگزیب نے نماز 2 رکعت شکرانے کی پڑھی تھی اسی کو مسجد کے لیے دے دیا کہ یہاں پر قیامت تک مسجد ہوتی رہے گی۔ یہ اپنا کردار تھا جب ہم حاکم تھے، ہمیں اسی کردار کی طرف واپس آنا ہوگا۔ تو بات آخری کہہ کہ میں بات مکمل کر لوں، عبداللہ مدینی جن کے بارے میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں شب قدر میں، یہی کہہ رہا تھا، شب قدر میں اپنے باپ کی قبر پہ گیا، تلاوت میں مصروف تھا، ایک قبر سے رونے کی آواز آئی، چلانے کی قبر سے۔ میں اس قبر کے قریب گیا، شب قدر میں، شب قدر میں ابن حجر کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے میں نقل کر رہا ہوں، اس پر پھر آپ جو تحقیقانہ محققانہ گفتگو کرنا چاہے آپ کا معاملہ ہے، لیکن میں ابن حجر کو نقل کر رہا ہوں عبداللہ مدینی کے حوالے۔ شب قدر میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز قبر سے آ رہی تھی، قبر سے، شب قدر میں۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کچھ لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی سنا، آواز اس کو سنا، ارے یہ تو فلاں کی قبر ہے۔ میں کہا میں اس کو جانتا تھا، میں اس کو جانتا تھا، ارے یہ نمازی تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان شریف کے روزے رکھتا تھا، گفتگو بھی بہت سنبھل کے کرتا تھا، بہت محتاط تھا گفتگو میں، شب قدر میں اس کے چلانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جب اس کی بیوی سے جا کے پوچھا گیا تو بیوی نے بتایا نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، بہت سنبھل کے باتیں بھی کرتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، لیکن چپکے سے خاموشی سے سود کا دھندا بھی کرتا تھا۔ بس وہ سود کا دھندا ہی تھا، ایک ہی اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ شب قدر میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا۔ شب قدر میں بھی لوگوں توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، شب قدر کل آ رہی ہے، کل توبہ کرو، معاف کیجیے گا شب برات کل آ رہی ہے، توبہ کیجیے، معافی مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے اور اپنے اللہ پر توکل مضبوط کیجیے۔ جب اللہ آپ کی حمایت کرے گا جیسے وہ کسی دانے کی حمایت کرتا ہے تو اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے دانے میں کہ وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، زمین کی طاقت اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اللہ ہماری مدد کرے گا کب؟ جب ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔